سپاہ صحابہ کے سربراہ فوت ہو گئے ہیں مولانا ضیاء القاسمی. انہوں نے نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو کنونشن میں مجھے بھی دعوت دی. تو انہوں نے کہا سپاہ صحابہ کی طرف سے یہ شیعہ کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے نقوی صاحب، کیا نام ہے، ساجد نقوی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نقوی صاحب بھی بیٹھے ہیں تو یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ضیاء الحق قاسمی مرحوم اٹھ کر سٹیج پر آئے. انہوں نے کہا کہ آئے دن جو پاکستان میں قتل اور غارت ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ نے اتنے مار دیے، کبھی کہتے ہیں جی شیعوں نے مار دیے. تو یہ پیر میر علی شاہ کا پوتا بیٹھا ہے نصیر الدین، اللہ کے فضل سے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. ساجد نقوی کو میں لے کر گولڈے شریف جاتا ہوں اس کے پاس. ہم 10 کی 10 انگلیاں سپاہ صحابہ، میں سپاہ صحابہ کا سربراہ ہوں. ضیاء القاسمی نے کہا میں سربراہ ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا پوری سپاہ صحابہ پاکستان کی اس فیصلے سے اتفاق کرے گا کہ ہم مسئلے پیش کرتے ہیں جو اختلافی ہیں نصیر الدین کے سامنے رکھتے ہیں. جو نصیر الدین فیصلہ کرے گا پاکستان کی پوری سپاہ صحابہ کو قبول ہے. پتا ہے کہ وہ ان کا مکتبہ دیوبندی ہے، ہمارا اہل سنت ہے، تو اختلاف مسلک کے باوجود انہوں نے مجھے اتنی عزت دی. تو ہم کسی سے دیوبندی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی مسلک کا ہو تو ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ یہ معقول لوگوں کا طریقہ ہے. علم کی زبان میں آئیں، گفتگو کریں، نتیجہ لیں. اگر آپ سچے ہیں تو دلیل سے ثابت کریں، ہم مان جائیں گے. اگر ہم سچے ہیں تو دلیل پیش کریں، آپ دیانتداری سے سن کر مان جائیں. تو یہ دشمن مخالف دوسرے مسلک آدمی اس نے مجھے اتنی عزت دی. لیکن یہ حضرات نہیں آئے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، جو تو فیصلہ کرے. ان کو پتہ تھا کہ نصیر الدین غلط فیصلہ نہیں کرے گا. تو دوسرے مسلک کے لوگ مجھے اس قابل سمجھیں اور اہل سنت نہ سمجھیں. تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ والفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہوتا ہے جس کو دشمن تسلیم کرے. اور اپنی ماں تانی میرا پتر تے بہت سونا ہے، پورے شہر میں جے سونا کوئی نہیں، وہ شہر والا بھی کوئی آنکھیں نہ سونا ہے، وہ گلے بھی یاد ہی ہے بھائی سونا ہے سونا ہے سونا ہے. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے تو صحابہ کا احترام کریں، خیال کریں، کف لسان کریں، ازواج مطہرات کا ادب کریں، تو ہم آپ کے بھائی ہیں. اسی طرح دیوبندی حضرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں محبت کے ساتھ. اچھا جی سلام نہیں پڑھنے، اگر جی سلام پڑھنا شرک ہے آدھے نا. حضور دے زمانے چ نہیں ہویا، حضور دے زمانے چ بڑیاں گلاں نہیں ہویاں، حضور دے زمانے چ تسی بھی نہیں ہو تے تسی بھی بدعت ہو. پھر حضور دے زمانے تے تسی بھی نہیں ہو، تسی بھی بدعت ہو. حضور دے زمانے چ بڑیاں کچھ ہیں، تفصیل دا ٹائم نہیں، ہن بڑا وقت ہو گیا. میں ہن سمیٹ رہا گفتگو کہ کم از کم تسی نہیں سلام پڑھدے ہو تے جڑے پڑھدے ہیں انہاں نوں تے مشرک نہ آکھو، انہاں نوں تے مشرک نہ آکھو. کوئی سلام پڑھنا شرک ہے؟ کتنے شرک لکھا ہے؟ شرک دی کیا تعریف ہے؟ شرک دی اے تعریف نہیں، میں نوں تے نہ سمجھاؤ نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سانو اتنا پتہ نہیں کہ شرک دی کیا تعریف ہے؟ جتھے ہویا اتھے فتوی لا دیتا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. پھر شرک دیاں اور قسماں بھی جڑیاں تسی بھی کردے ہو. ہاں وہ کدھرے آئے ہو تو میرے کو پوچھو، میں تمہیں دساں گا. ہاں وہ کرتے ہیں سب کچھ، سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں. ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. کردے
صاحب چھپ کے تسی بھی ہو آکو جو سانو اگے دھر لیندے ہو بس حد ہو گئی